اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور آسان کر دے میرا کام، اور میری زبان کی گرہ کھول دے کہ سمجھ سکے میری بات۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمران خان، پروگرام صبح عظیم کا میزبان، آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہماری دعا ہے کہ ہماری ہر صبح کا آغاز اللہ تعالیٰ کے عظیم اور بابرکت نام سے ہو، اور ہماری ہر شام بھی صبح عظیم کی طرح عظمت سے اختتام پذیر ہو، آمین۔ ناظرین، ارشاد ربانی ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور تحقیق ہم نے قرآن نصیحت کے لیے آسان بنایا، پس کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے۔ ناظرین، قرآن کریم بلا شبہ کتاب رشد و ہدایت ہے، مگر اس کے لیے جو اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ آئیے سنتے ہیں تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين
صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، ارشاد ربانی ہے لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ کی عبادت کرو اس کے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ ناظرین، کوئی بھی اچھا کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا اخلاص کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن و انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور عبادت میں جان اخلاص سے پڑتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے تم اپنا عمل اخلاص سے کرو، اخلاص سے کیا تھوڑا عمل بھی تمہارے لیے کافی ہے۔ ناظرین، ہم اپنے آج کے پروگرام میں بات کریں گے اخلاص نیت پر، اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ہر دل عزیز پروگرام صبح عظیم کے روح رواں اور ہمارے مستقل مہمان پروفیسر ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب۔ آپ عرصہ 4 دہائیوں سے ملک کے مختلف جامعات میں درس و تدریس کے حوالے سے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آپ ایک مستند علمی اور روحانی شخصیت کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ ہمارے آج کے دوسرے مہمان ہیں جناب پروفیسر عمران شہزاد صاحب۔ آپ ایک سوشل سائنٹسٹ کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ناظرین، بلا توقف سوالات کی جانب بڑھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے ہمارا آج کا پہلا سوال ہے کہ اخلاص کے لغوی اور اصطلاحی معنی کیا کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ عمران خان صاحب۔ ویلکم سر۔ اخلاص یہ ایک بہت بڑا وصف ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص عطیہ اور انعام ہے جو اللہ کریم اپنے منتخب بندوں کو عنایت کرتے ہیں، اور یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور قرآن اور احادیث میں اس لفظ کو استعمال کیا گیا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے قرآن پاک میں فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اور تم خالص اللہ کے دین کے ساتھ وفادار ہو کے اللہ کو پکارو، اگرچہ کافروں کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے۔ حضور علیہ السلام نے بھی اس لفظ کو استعمال کیا کہ من قال لا الہ الا اللہ مخلصا فی قلبہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ اخلاص کے ساتھ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے یقین کی دولت سے مزین ہو کے کہا داخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوا۔ اور اگر ہم ایمان کو دیکھیں، ایمان مجمل، تو اس میں بھی اس چیز کو اس طرح دخل دیا گیا ہے کہ آمنت باللہ کما ہوا باسماہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ تو اس کا مادہ خال عام صاد جو ہے خالص، یہ ہم عام بھی اردو میں بھی بولتے ہیں کہ بھئی یہ خالص دودھ ہے، یعنی اس میں کوئی ملاوٹ نہیں، اس میں سے جو کریم وغیرہ نہیں نکالے گی، یہ بھئی خالص شہد ہے۔ تو یہ جو حقیقی معنوں میں پایا جاتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں یہ خالص اجناس ہے، خالص گندم ہے، خالص مرچیں ہیں۔ تو یہ ایک اردو میں بھی عام روزمرہ اصطلاح میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، جس میں کوئی ملاوٹ نہیں، جس میں کوئی کھوٹ نہیں، یہ خالص ہونا ہے، جس کے اندر جو ہے کوئی دوسری شے کی آمیزش نہ ہو۔ جس طرح سرکار نے فرمایا کہ من غش فلیس منا، کہ جس نے ملاوٹ کی اور اصل شے کے اندر کوئی جعلی شے ملا دی، کوئی دوسری چیز ملائی، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں اخلاص ایسا وصف ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو ہر عمل میں مطلوب ہے، چاہے وہ عقیدہ ہو، عقیدے کا اخلاص، چاہے وہ حقوق اللہ، حقوق العباد کی ادائیگی کا اخلاص، حقوق اللہ ہے، حقوق اللہ کی ادائیگی میں اخلاص ہو، پھر انسان کا جو اخلاق و کردار ہے اس میں ہر عمل، ہر اچھا وصف ہو تو اس میں اخلاص ہو۔ گویا کہ انسان 3 طریقے سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرتا ہے یا عبادت کرتا ہے، جیسا کہ آپ نے بھی آیت مبارکہ پڑھی کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ وہ عبادت یا تو جسم کے ساتھ ہوگی، جیسا نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، جہاد ہے، اور دیگر جو امور خیر حقوق العباد وغیرہ ادا کرتا ہے، یا پھر وہ زبان سے ہوگی، زبان سے تلاوت ہے، درود شریف ہے، وہ آیات طیبات پڑھتا ہے، وہ سچ بولتا ہے،
وہ زبان سے محبت اور اخلاص کا اظہار کرتا ہے، وہ جہاد باللسان کرتا ہے، وہ زبانی عبادت ہو یا پھر وہ مالی عبادت ہو، زکوٰۃ دیتا ہے، صدقات و خیرات کرتا ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ تو یہ 3 قسم کی عبادتیں ہیں جس کو معراج کی رات حضور نے فرمایا کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو للہ، تو یا جسمانی، مالی اور زبانی عبادتیں صرف اللہ کے لیے ہوں، اس میں اللہ کی رضا مطلوب ہو، اللہ کی خوشنودی مقصود ہو، کوئی دنیاوی منفعت اور کوئی دنیاوی مال اسباب اس سے بٹورنا یا حاصل کرنا، جس کو علامہ نے کہا کہ سوداگری نہیں، یہ عبادت خدا کی ہے۔ اے نا سمجھ، جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے تو دنیا سے جزا نہیں لینی، اللہ سے جزا لینی ہے، تو اس کو اخلاص کہتے ہیں۔ جی ناظرین، ہر نیک کام میں اپنی نیت کو ٹٹولنا کہ کہیں اس میں کوئی دنیاوی غرض تو شامل نہیں ہے، اخلاص کہلاتا ہے۔ ہم اپنے دوسرے مہمان کی جانب بڑھتے ہیں۔ پروفیسر عمران شہزاد صاحب، قرآن و حدیث میں اخلاص کے بارے میں کیا احکامات و تعلیمات ملتی ہیں؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں ہمیں انوائٹ کیا۔ ڈاکٹر صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے کنسیپٹ آف اخلاص جو ہے نا اس کو بڑے ڈیٹیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ میں تھوڑا قرآن و حدیث کے حوالے سے بات کروں گا۔ قرآن مجید میں آیت ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَدِينُ الْقَيِّمَةِ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ اب اگر آپ اس میں دیکھیں تو 2 الفاظ بڑے اہم ہیں۔ مخلصین سے مراد یہ ہے اخلاص، اور دوسرا جو لفظ ہے وہ ہے حنفاء۔ حنفاء کا مطلب ہے کہ سیدھا رستہ۔ دیکھیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اخلاص سے صرف نیت کا ہونا، کہ نیت کا خالص اللہ کے لیے ہونا، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ رستہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے، سنت کا اتباع ہونا چاہیے، جو رستہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور صوفیاء کرام نے اس رستے کو صدق کے نام سے جانا ہے، اس رستے کو صدق کہا ہے۔ تو رستہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے اور آپ کی نیت میں اخلاص بھی ہونا چاہیے۔ اخلاص کے بغیر تو کوئی عبادت قابل قبول ہے ہی نہیں۔ آپ جتنا مرضی اچھا عمل کر لیں، اگر اخلاص نہیں ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس کے حوالے سے میں اگر ایک حدیث کا حوالہ دوں گا کہ ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے بعد ایک شخص کو اٹھایا جائے گا جو کہ شہید ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے گفتگو کریں گے اور اس سے کہیں گے کہ آپ نے میرے لیے کیا کیا؟ تو اس نے کہا میں نے آپ کے لیے اپنی جان تک قربان کر دی، میں آپ کی خاطر شہید ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ اسے کہیں گے کہ نہیں، تو میری خاطر شہید نہیں ہوا، بلکہ تو دکھلاوے کے لیے شہید ہوا، تو اس لیے شہید ہوا، اپنی جان تم نے قربان اس لیے کی ہی کہ لوگ تمہیں دلیر کہیں، لہٰذا جاؤ اب لوگوں سے اپنا اجر مانگو۔ اسی طرح اس کے بعد ایک عالم کو اٹھایا جائے گا، اور اس عالم سے جب بات چیت ہوگی تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہے گا کہ میں نے علم حاصل کیا آپ کی رضا کی خاطر، اور میں نے لوگوں کو پڑھایا اور علم حاصل کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ نہیں بھائی، آپ نے علم حاصل کیا اپنی ظاہری شان و شوکت کے لیے، لوگوں کو یہ بتلانے کے لیے کہ میرے پاس اتنا، میں عالم ہوں، میں مفتی ہوں، یا میرے پاس اتنا علم ہے، اور آپ تمہاری رضا مجھے میری خوشنودی نہیں تھی، لہذا تم بھی جہنم میں جاؤ۔ اسی طرح اس کے بعد ایک شخص کو اٹھایا جائے گا جو کہ انتہائی مالدار شخص ہوگا، جس نے صدقہ و خیرات کی بہتات کی ہوگی، لوگوں کی، غریبوں کی مدد کی ہوگی، لیکن اس کا منشا اور مدعا یہ تھا کہ لوگ مجھے سخی کہیں اور لوگ مجھے کہیں کہ یہ اللہ کی راہ میں بڑا خرچ کرنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی کہیں گے کہ بھائی تمہارا منشا تو لوگوں کی خوشی تھی نا، لوگوں کی اپریسیشن تھی کہ لوگ میری ستائش کریں، تو جاؤ اور لوگوں سے اس چیز کا بجر مانگو، تمہارا اس ٹھکانہ بھی جہنم ہے۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اخلاص بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی آپ نے عبادت کرنی ہے اس کے لیے اخلاص ضروری ہے، کوئی بھی نیک کام ہے وہ اخلاص کے بغیر تو قابل قبول ہے ہی نہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ صدق،
رستہ وہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے. ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں اکثر، اب یہ آ گئی ہے ہمارے معاشرے میں بیماری کہ بس ٹھیک ہے جی اخلاص ہے نا تو اخلاص ٹھیک ہونا چاہیے. اگر ہمارا اخلاص ٹھیک ہے اور صدق یا رستہ ٹھیک نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے. مثلا آپ نماز کوئی غلط طریقے سے پڑھ رہا ہو اور آپ کہیں کہ بھائی صاحب یہ نماز اس طریقے سے پڑھ لو، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے پڑھی ہے، تو وہ یہ کہے گا کہ نہیں جی میری نیت ٹھیک ہے، نماز میں جیسے بھی پڑھوں تو ہو جائے گا. تو ایسا نہیں ہے، اس کے لیے رستہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے. ٹھیک نا، مثلا آپ جا کراچی رہے ہیں اور رستہ آپ اپنائیں کہ کوئٹہ والا یا لاہور، تو ظاہری بات ہے آپ اپنی منزل پہ نہیں پہنچ سکیں گے. منزل پہ پہنچنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے نیت آپ کی ہے پکی ہے، آپ نے کراچی جانا ہے، آپ کی یہ پکی نیت ہے اور اس اخلاص بھی ہے، لیکن آپ نے رستہ ٹھیک نہیں چوز کیا. ٹھیک نا جی، آپ نے جانا مشرق میں ہے اور جا آپ مغرب میں رہے ہیں، بھلے آپ کا اخلاص ہو، لیکن جب تک آپ کی جو ہے نا صدق رستہ ٹھیک نہیں ہوگا اس وقت تک آپ منزل پر پہنچ ہی نہیں پائیں گے. منزل پر پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا رستہ بھی ٹھیک ہو. تو میں ہاں اخلاص بھی ہو اور صدق بھی ہو، دونوں چیزیں ضروری ہیں، ان کے بغیر بات نہیں بنتی. ایک اور بات میں یہاں پہ عرض کروں گا کہ اخلاص آپ کی عبادت میں بھی برکت ڈال دیتا ہے. آپ کی عبادات جو ہیں ان کو بڑھا دیتا ہے، ان کا وزن بڑھا دیتا ہے. آپ اخلاص کے ساتھ ایک دفعہ الحمدللہ کہہ لیں، اخلاص کے ساتھ ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دیں تو ایک پلڑا بہت بھاری ہو جائے گا. اگرچہ آپ اخلاص کے ساتھ نہیں کہتے اس کا بھی ثواب ہوگا، لیکن اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے سے اس کی چاشنی دوبارہ ہو جاتی ہے، چاشنی بڑھ اس جاتی کا ہے اجر اور دوبارہ وہ اجر بڑھ جاتا ہے. بے شک ناظرین، اخلاص وہ تریاق اصل ہے جو انسان کی روح کو ریاکاری اور دکھاوے کے زہر سے بچاتی ہے. گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے، وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد. ناظرین، وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، اخلاص کا وصف کس طرح فرد اور معاشرے کی زندگی کو باغ و بہار کر سکتا ہے؟ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. دیکھیں، مسلمان مومن اس کا راستہ ہی صدق اور سچائی کا ہے. اخلاص صفائی کو بھی کہتے ہیں، سادگی کو بھی کہتے ہیں، شرافت کو بھی، امانت کو بھی، دیانت کو بھی، اور سب سے بڑھ کے اس کو اخلاص نیت کا جب لفظ بولا جاتا ہے تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے جو حدیث روایت ہے، سرکار نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نویٰ. بے شک عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق اجر دیا جائے گا. اب یہاں یہ بات اجر کو نیت کے ساتھ نتھی کر دیا گیا ہے، اس کے ساتھ اس طرح جوڑ دیا گیا ہے کہ یعنی اگر نیت کوئی دنیاوی مفاد ہے، منفعت ہے، جس طرح بھی پروفیسر صاحب بیان فرما رہے تھے، تو وہ بہت بڑا عمل، چاہے شہادت کا رتبہ ہے، چاہے سخاوت کا رتبہ ہے، چاہے وہ عالم ہونے کا رتبہ ہے، وہ سارے کا سارا جو ہے وہ بے اثر ہو گیا. تو اس حدیث کے اگلے مفہوم میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرتا ہے تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے. فمن کانت ہجرتہ لدنیا یصیبھا او امرأۃ یتزوجھا فہجرتہ ما ہاجر الیہ. اور اگر اس نے دنیا کے لیے اپنا وطن چھوڑا ہے، بیرون وطن چلا گیا ہے یا طویل سفر اختیار کیا ہے تو وہ دنیا کے لیے ہے. اگر شادی کے لیے عورت کی خاطر اس نے یہ کام کیا ہے تو اس کے لیے کوئی اللہ کی بارگاہ میں اجر و ثواب نہیں ہے. لیکن وہاں پھر حدود و قیود وہی ہیں کہ وہ اخلاص نیت نیک اعمال کے لیے ہے، جن کو طاعات کہتے ہیں، فرائض کہتے ہیں. اب کلمہ طیبہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، حقوق اللہ، حقوق العباد اور دیگر جتنے بھی اوصاف حمیدہ ہیں، تو اس میں نیت جو ہے خالص ہوگی صرف اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی ہوگی کہ میں نے اللہ کے حکم کو میں فالو کر رہا ہوں. اگر کوئی گناہ کا کام ہے، معصیت کا کام ہے، جھوٹ ہے، فراڈ ہے، دھوکہ ہے، یا اگر کوئی بظاہر ایسا عمل ہے کہ آپ ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے کوئی شخص جو ہے وہ حرام کی کمائی لے آتا ہے،
کہ میری نیت یہ ہے. افسر کو خوش کرنے کے لیے وہ جھوٹ بولتا ہے یا ٹاؤٹ بن جاتا ہے یا رشوت کا راستہ اختیار کرتا ہے، تو اس افسر کو خوش کرنا تو ٹھیک ہے لیکن وہ راستہ غلط ہے. تو گناہ کے اوپر اچھی نیت کی بنیاد رکھنے سے فائدہ کوئی. جو نیوٹرل اعمال ہیں جنہیں مباحات کہتے ہیں، اس میں بھی اگر اچھی نیت ہوگی، خوشبو لگاتا ہے کہ یہ نبیوں کی سنت ہے، التعطر والسواک من سنن الانبیاء، مسواک کرنا، خوشبو لگانا نبیوں کی سنت ہے، تو یہ باعث برکت ہے، باعث اجر و ثواب ہے. لیکن اگر دوسروں کو اٹریکٹ کرنا مقصود ہے اور اپنے وہ دولت کی نمائش مقصود ہے یا کوئی اور مقصد ہے جس میں اللہ کی رضا شامل نہیں، تو وہ خوشبو لگانا بھی اس کے لیے جو ہے وہ باعث ثواب نہیں ہوگا. مسجد میں بیٹھا رہتا ہے اپنے فرائض منصبی سے بھاگ کر کہ میں مسجد میں گیا ہوا ہوں، وہاں ڈیوٹی کے ٹائم ہے، اس کو چھوڑ کے، یا گھر گیا تو مہمانوں کو اٹینڈ کرنا پڑے گا، کوئی اور کام کرنا پڑے گا، مسجد میں دبک کے بیٹھے رہو. تو وہ مسجد میں بیٹھنا کوئی فرض واجب نہیں تھا، نماز پڑھو، جاؤ اپنا کام کرو، تو وہاں وہ بیٹھنا اس کے لیے نیکی کا باعث نہیں. اللہ سے کرے دور، وہ تعلیم بھی فتنہ، جاگیر بھی، اولاد بھی، املاک بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے وہ شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. تو لہٰذا اخلاص انسان کے ذات کو بھی اللہ کے قریب کرتا ہے، اور جس انسان میں آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی، یہ بات مشہور ہے. اخلاص ہوتا ہے، للہیت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ معاشرے میں بھی اس کی قدر اور عزت کو بڑھاتا ہے. اور جب ہر انسان اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کی خدمت کرنے میں مصروف ہو جائے گا تو یقیناً سارا معاشرہ جو ہے وہ اس اخلاص کے نور سے بھرتا جائے. بے شک ناظرین، اخلاص سے عمل کرنا بندہ مومن کی نشانی ہے. ہم اپنے دوسرے مہمان کی جانب بڑھتے ہیں. پروفیسر عمران شہزاد صاحب، اخلاص کی عدم موجودگی کس طرح انسانی زندگی کو حیوانیت اور مادہ پرستی کی بھینٹ چڑھا دیتی ہے؟ جی عمران صاحب، اخلاص کی جو ضد ہے نا وہ ریاکاری ہے، ٹھیک ہے. اور جب آپ کے اندر ریاکاری آ جاتی ہے تو آپ کے اندر بہت سارے برائیاں آ جاتی ہیں. آپ یہ منافقت کے کہہ سکتے ہیں کہ آپ دوسرا نام ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ آپ میں شرک اصغر نہ پیدا ہو جائے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس سے بچیں. تو دوسرے آپ نے فرمایا کہ آپ میں ریاکاری نہ پیدا ہو جائے، اور ریاکاری سے بچنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی. تو اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ اس پہ عمل کریں اخلاص پہ، اور اگر اخلاص آپ کی زندگی میں آ جائے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ساری زندگی عبادت بن جاتی ہے. مثلا آپ دنیاوی اگر کام کریں گے تو وہ بھی آپ کی عبادت بن جائے گی. آپ کھانا کھاتے ہیں، یہ آپ کی ضرورت ہے، لیکن اگر آپ اس نیت سے کھانا کھا لیں کہ بھئی یہ میرے نفس کا مجھ پر حق ہے، میرے جسم کا بھی مجھ پر حق ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں اپنے جسم کا حق ادا کروں، تو یہ ثواب ہے. آپ کا سونا، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا ہر کام کرنا جو ہے نا یہ ثواب بن جائے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اخلاص ہے. اگر دنیاوی کاموں میں اخلاص نہیں ہوگا تو اس کا یقیناً گناہ نہیں ہے، لیکن اس میں یہ ہوگا کہ برکت بھی نہیں ہوگی اور اس کا آپ کو ثواب نہیں ہوگا. تو اخلاص کے حوالے سے یہ ہے کہ اس کا بہت بڑا یہ کارآمد ہے کہ اس حوالے سے کہ آپ کی اخلاص اگر آپ میں آ جائے تو آپ کی دنیاوی زندگی کے ساتھ ساتھ آپ کی آخرت بھی سمجھ سکتی ہے. بے شک ناظرین، اخلاص کے بغیر کی گئی بڑی سے بڑی نیکی بھی ضیاء کے علاوہ کچھ نہیں ہوتی. اس سے صرف ریاکاری کو ہوا ملتی ہے. انسان دنیاوی زندگی میں تو خود پسندی اور ناپسندی کا شکار ہوتا ہی ہے، آخرت میں بھی اس کے اعمال اس کے منہ پر دے مارے جائیں گے. گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے. وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد. دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. ناظرین، وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام کا سلسلہ ابھی جاری ہے، مگر وقت ہوا ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا. آئیے سنتے ہیں آج کا نعتیہ کلام. ہاں کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا
جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا کہہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا واہ کیا جو دو کرم ہے شیخ بطحا تیرا واہ کیا جو دو کرم ہے واہ کیا جو دو کرم ہے شیخ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے فرش والے تیری شوکت کا وہ لوگ کیا جانے فرش والے تیری شوکت کا وہ لوگ کیا جانے خوشنوا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا خوشنوا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا نظر عشاق کے نبی ہے یہ میرا غریب غریب. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. ناظرین، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، صوفیہ کرام نے اخلاص کی دولت پانے کے لیے کون سی عبادات و ریاضات کی ہیں؟ دیکھیں، طریقت اور تصوف یہ ہے ہی سارا باطن کے نظام کی صلاح ہے. اپنے قلب کو، اپنی روح کو، اپنے نفس کو پاک اور صاف کرنا، اللہ کی محبت سے روشن اور منور اور مزین کرنا، نفس امارہ سے، لوامہ سے نفس مطمئنہ کے درجے میں جانا، علم الیقین سے عین الیقین اور حق الیقین کے درجے تک جانا. اگر وہ تصوف کی زبان استعمال کی جائے تو سیر اللہ، سیر فی اللہ، سیر فی اللہ ان اللہ اور سیر من اللہ الی الخلق. اور اس کو اس طرح بھی بیان کیا کہ مقام جمع، جمع الجمع، فرق بعد الجمع، فرق مطلق. تو امام ربانی حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا اچھا اس حوالے سے فرمایا کہ ہمیں شریعت سے، قرآن و سنت سے جو کچھ ملا ہے ان کو اگر ہم تقسیم کریں تو 3 حصے بنتے ہیں. 3 قسم کی چیزیں ملی. نمبر 1 علم ہے، دوسرے نمبر پر اس علم کے مطابق پھر عمل ہے، کردار ہے، اعمال ہیں، اور تیسرا ہمیں پھر اس میں اخلاص کی دولت ہے. علم جو ہے وہ عمل کے بغیر بیکار ہے، اور عمل جس میں اخلاص نہ ہو، للہیت نہ ہو، وہ بھی بیکار ہے. تو گویا کہ پہلا درجہ علم کا، دوسرا درجہ عمل کا، تیسرا درجہ اس میں پھر اخلاص کا ہے. حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ صوفی کو جب
تطہیر فکر و عمل کے سانچے میں ڈالا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس سے خدمت خلق کروائی جائے، یعنی اس کو اندر جو انا ہے، جو تکبر ہے، جو رونت ہے، جو طمع ہے، لالچ ہے، یہ جتنی سفلی گندی عادتیں ہیں جس کو قرآن نے بھی کہا ہے محبوب کہ آپ نے ان کو نہیں دیکھا جو اپنے خواہشات کے پجاری ہیں، وہ جو اعمال بھی کرتے ہیں وہ دینی ہو دنیاوی ہو اس میں اپنی خواہشات کا فرما ہوتی ہیں۔ تو یہ لا الہ نہیں کوئی معبود، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ لا معبود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، اور لا موجود الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا میرا معبود کوئی نہیں، میرا مقصود کوئی نہیں، میرا مطلوب کوئی نہیں، میرا محبوب کوئی نہیں، اور اللہ کے سوا بلکہ حقیقت میں موجود کوئی نہیں ہے۔ تو یہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہوا کہ خالص اللہ کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اللہ نے قرآن میں بڑی شان اور صفت بیان کی، کیونکہ وہ حنیف بھی تھے اور اخلاص کو اس درجے پہ فائز المرام تھے کہ اللہ نے ان کو اپنی خلت کا جو ہے، خلیل ہونے کا جو ہے وہ وصف عطا کیا۔ تو ایمان اور تقوی کی روح بھی اخلاص ہے، اور امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بسا اوقات انسان بہت سی نیکیاں کرتا ہے اور وہ نیکیاں بظاہر بڑی اچھے اعمال ہوتے ہیں، لیکن اس کے اندر بھی جو ہے وہ ہوس چھپ چھپ کے سینے میں بنا لیتی ہے تصویریں کہ انسان کا اپنے نفس کو راضی کرنا کہ میں ذرا نیک، ذرا متقی، ذرا بلے بلے ہو جائے۔ تو شیطان اور نفس جو ہے اندر گھس کر جو ہے، اس لیے کہا کہ یہ جو نفس ہے یہ کئی شیطانوں پہ باری ہے، کیونکہ یہ گھر کا بیدی لنکا ڈائے گی اپنا بن کر، دیکھیں میں یہ سوچ رہا ہوں، میری یہ خیال ہے، میرے اندر یہ ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ بعض عبادت کرتے ہیں ذرا درد اور سوز پیدا ہو، بعض عبادت کرتے ہیں ذرا عشق کی فراوانی آ جائے۔ فرماتے ہیں یہ بھی غیر کی طلب ہے۔ ہمیں جب اخلاص ہے تو اس کا مطلب ہے یہ مقصود نہیں ہے، یہ مطلوب نہیں ہے، بلکہ سب سے بڑا درجہ جو ہے وہ رضا الہی ہے، اللہ کی مرضی کے اندر اپنی مرضی کو فنا کرنا، اور اپنا ہر عمل جو ہے وہ یہ نہیں کہ عشق کی فراوانی مل گئی، درد اور سوز مل گیا، یقیناً یہ چیزیں مہمیز کا کام کرتی ہیں، لیکن یہ مطلوب اور مقصود نہ ہوں۔ اگر کوئی کیفیت ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو اللہ کی رضا مطلوب اور مقصود رہنی چاہیے۔ تو پھر توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ تو صوفیہ کرام نے اس کے لیے ذکر کا راستہ دیا، اس کے لیے نیک مجلس و صحبت کا راستہ دیا، جس طرح سرکار نے فرمایا کہ کم بولو، کم کھاؤ، کم سوو، اور اپنا محاسبہ کرو، تنہائی میں بیٹھ کے گناہوں پہ روو، قرآن مقدس پڑھو سمجھ کے، شعور کے ساتھ، اور پھر نیک مجلس میں بیٹھو۔ تو ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں، 100,000 چلے کٹے ظالم نفس نہیں مردہ، باج فقیراں کسے نے ماریا ایک کافر چور اندر دا۔ جی ناظرین، ہر نیک کام کا مطلوب و مقصود اخلاص نیت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی بھی اس بات پر دلیل دیتا ہے۔ گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے، وقت ہوا ہے چھوٹے سے وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ ناظرین، وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام کے آخری حصے کی جانب بڑھتے ہیں۔ حسب روایت ہم اپنے پروگرام کے آخر میں اپنے دونوں معزز مہمانان گرامی سے ایک سوال کرتے ہیں، اور ہمارا آج کا آخری سوال ہے، نوجوانوں میں اخلاص کا وصف کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے؟ جناب پروفیسر عمران شہزاد صاحب۔ جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اخلاص کا عمل پیدا کرنے کے لیے معاشرے میں اور لوگوں میں یہ ضروری ہے کہ ان کو جو ہے نا معاشرے کو اس جانب لایا جائے، اور لوگوں کو کہ ان کا کامل ایمان ہو اللہ تعالیٰ کی ذات پر اور آخرت پہ، اور ہم یہ سمجھیں، لوگوں کو یہ باور کرائیں کہ یہ جو دنیا ہے یہ ایک امتحان گاہ ہے،
یہاں پہ آپ نے پرماننٹ نہیں رہنا، یہ آپ کی پرماننٹ لائف نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد کی جو زندگی ہے وہ پرماننٹ زندگی ہے، اور یہاں پہ آپ جو بھی کام کریں اس کا مدعا اور مقصد یہی ہونا چاہیے کہ اللہ کی رضا کے لیے وہ کریں۔ جس طرح ایک بچہ امتحان میں بیٹھتا ہے اور اس کا مقصد جو ہوتا ہے، امتحان کی جو 3 گھنٹے ہوتے ہیں اس میں وہ تیاری لکھتا ہے، یا وہ اس کی ساری توانائی صرف ہوتی ہیں امتحان میں پاس ہونے کے لیے، تو یہی ہماری زندگی میں بھی یہی ہونا چاہیے کہ ہماری جتنی بھی توانائی ہوں وہ اس لیے صرف ہوں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکیں۔ ہماری عبادات میں خلوص ہونا چاہیے، اور یہ تب بھی ممکن ہے جب ہمارا اللہ تعالیٰ پہ کامل ایمان ہوگا، اور جب ہمارا آخرت پہ ایمان ہوگا۔ ہمیں پتہ ہوگا کہ آخرت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم نے کھڑا ہونا ہے، پیش ہونا ہے، اور ہم نے اپنے تمام اعمال کا جواب دہ ہونا ہے۔ بے شک ناظرین، اس بات کا احساس کہ آخرت میں ہمیں اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے ہمیں اخلاص کی نیت کی طرف لا سکتا ہے۔ اپنے دوسرے مہمان کی جانب بڑھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ اس سمن میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ، غریبی میں نام پیدا کر۔ تو جاوید کے نام علامہ اقبال نے جب انہوں نے کہا کہ ابا آپ یورپ جا رہے ہیں تو میرے لیے کوئی گرامو فون وغیرہ لائیں، میں بھی ذرا گانے شانے سنوں، تو علامہ اقبال نے وہ گرامو فون کی بجائے یہ نظم جو ہے وہ لکھ کے بھیجی، اور خود بھی کہا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما تھا میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ تو نوجوانوں کو اخلاص کی دولت دینا، یہ اپنے مستقبل کو سیو کرنا ہے، اس کی حفاظت کرنا ہے، آنے والی نسل کو بہت ساری قباحتوں سے، پراگندگیوں سے، کیونکہ عدم اخلاص ہر برائی اور ہر خباثت کی جڑ ہے۔ جس طرح کہ سرکار نے فرمایا کہ حب دنیا راس کل خطیۃ، دنیا کی محبت یعنی جو کچھ کار ہے صرف دنیا داری کے لیے، یہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ الدنیا جیفۃ و طالبھا کلاب، یہ دنیا ایک مردار کی طرح ہے اور اس کے پیچھے بھاگنے والے ڈاگس ہیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ نوجوانوں کے اندر اخلاص کا وصف پیدا کرنا یہ پوری نوع انسانی کے لیے سب سے مفید ترین عمل ہے۔ اس کے لیے ڈیوٹی ماں باپ کو دینی پڑے گی، وہ اپنے کردار کے اندر للہیت، خدا خوفی، احساس ذمہ داری، اپنے فرائض کو پوری ایمانداری سے ادا کرنا، اور ایک پاکیزہ کردار جو ہے وہ پیش کریں۔ اساتذہ جو ہیں وہ بھی اپنے طلباء کے اندر اخلاص پیدا کرنے، خود اخلاص کا پیکر بنے۔ علماء ہیں، مشائخ ہیں، یہ میڈیا ہے، پھر حکمران طبقہ ہے۔ حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ، آپ اپنی کتاب جو ہے حالات اہل الحقیقہ ما لا عز و جل، عربی میں ہے، اس کا ترجمہ احوال المعرفین سے چھپا ہوا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے 12 اوصاف آپ نے بیان کیے کہ وہ ہر مسلمان مومن اور بالخصوص نوجوانوں کے اندر، کہ اللہ کریم کی ذات بابرکات میں تو بہت سارے اوصاف اسی سے ہیں، تخلق باخلاق اللہ، اس سے حلم، بردباری اور ستر پوشی یہ لے لی جائے، اس کو اپنے کردار کا حصہ بنائیں، بچوں میں بھی، طلباء میں بھی، طالبات میں بھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور رحمت للعالمین۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صدق اور صداقت، تصدق، یعنی مخلوق کے لیے ارحم امت بامت ابو بکر جو ہے وہ مال، محبت، چاہت وہ، اور سچائی کا پیکر۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نیکی کو پھیلانے کے لیے اور برائی کو روکنے کے لیے اپنی صلاحیتیں صرف کرنا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا اور تسلیم و رضا، اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کامل فقر اور زہد اور شجاعت جو ہے۔ تو ہم اپنے نوجوانوں کو یہ اوصاف حمیدہ جب اس کو فوکس کروائیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے جو ہے وہ قلب بھی پاک ہوگا، روح بھی پاک ہوگی، نفس بھی پاک ہوگا، ماحول میں بھی پاکیزگی آئے گی،
اور یہ ساری روبِ زمین جو ہے وہ جنت کا نمونہ بنتی جائے گی۔ جی ناظرین، اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو اخلاص نیت کی دولت سے مالا مال کرے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، پروگرام سے متعلقہ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آپ اپنے سوالات کے ذریعے ہمارے معزز مہمانان گرامی سے رہنمائی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارا ای میل ایڈریس اسکرین پر نمایاں ہو رہا ہے۔ پروگرام کے آخر میں آپ محظوظ ہوں آج کے منتخب شدہ کلام سے، اور ہمیں دیجیے اجازت۔ انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ شمس و دوحا بدر و دجا، شمس و دوحا بدر و دجا، تیری بڑی توقیر ہے۔ شمس و دوحا بدر و دجا، تیری بڑی توقیر ہے۔ شمس و دوحا بدر و دجا، تیری بڑی توقیر ہے، تیری بڑی توقیر ہے۔ صورت تیری شاہ امم، صورت تیری شاہ امم، اللہ کی تصویر ہے۔ صورت تیری شاہ امم، اللہ کی تصویر ہے۔ شمس و دوحا بدر و دجا، تیری بڑی توقیر ہے۔ دنیا سے تا روز جزا، ان کا ہے مجھ کو آسرا۔ دنیا سے تا روز جزا، ان کا ہے مجھ کو آسرا، ان کا ہے مجھ کو آسرا۔ میں ہوں غلام مصطفیٰ، میں ہوں غلام مصطفیٰ، کیسی میری تقدیر ہے۔ میں ہوں غلام مصطفیٰ، کیسی میری تقدیر ہے۔ شمس و دوحا بدر و دجا، تیری بڑی توقیر ہے۔ شمس و دوحا بدر و دجا، تیری بڑی توقیر ہے، تیری بڑی توقیر ہے۔ صورت تیری شاہ امم، صورت تیری شاہ امم، اللہ کی تصویر ہے۔ شمس و دوحا بدر و دجا، تیری بڑی توقیر ہے۔